السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب تفسیر و مصطلح الحدیث کا سبق نمبر 50 پڑھیں گے۔ الباب الرابع، اس کتاب کا چوتھا باب اور آخری باب ہے۔ یہ باب 2 فصول پر مشتمل ہے۔ فصل اول لطائف الاسناد یعنی نکات اسناد، والفصل الثانی معرفت الروات۔ باب رابع کا عنوان ہے الاسناد وما یتعلق به، اسناد اور اس کے متعلقات۔ الفصل الاول لطائف الاسناد، ہم انشاءاللہ العزیز آج فصل اول پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ اب صفحہ نکال لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الباب الرابع الاسناد وما یتعلق به، اسناد اور اس کے متعلقات کے بیان میں ہے۔ الفصل الاول لطائف الاسناد، الفصل الثانی معرفت الروات۔ الفصل الاول لطائف الاسناد، الاسناد العالی والنازل المسلسل، روایت الاکابر عن الاصاغر، روایت الآباء عن الابناء، روایت الابناء عن الآباء، المدبج و روایت الاقران السابق واللاحق۔ یہ 7 نکات ہیں اسناد کے جو مصنف نے لطائف الاسناد میں یعنی فصل اول میں بیان کیے ہیں۔ یہ 7 نکات ہیں: سند عالی اور سند نازل، سند مسلسل اور اکابر کا اصاغر سے روایت لینا، آبا کا اپنی اولاد سے یا ابنا سے، ابنا کا آبا سے روایت لینا الی آخرہ۔ سب سے پہلے جو بحث کی ہے مصنف نے وہ الاسناد العالی والنازل۔ جی، الاسناد العالی والنازل تمہید۔ الاسناد خصیصۃ فاضلۃ لہذه الامہ، اسناد اس امت کی خصوصیت فاضلہ ہے۔ ولیست لغیرها من الامم السابقہ، اور سابقہ میں سے کسی کو یہ خصوصیت اور فضیلت حاصل نہیں اس امت کے علاوہ۔ وہو سنت بالغۃ مؤکدۃ، یہ اسناد یہ سنت بالغہ مؤکدہ ہے، یعنی کہ بہترین ایک طریقہ ہے۔ فعلی المسلم ان یعتمد علیہ فی نقل الحدیث والاخبار، مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اس سند پر اعتماد و بھروسہ کرے اخبار و احادیث کے نقل میں۔ قال ابن المبارک الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء۔ عبداللہ بن مبارک کا مشہور مقولہ ہے کہ اسناد وہ دین کا حصہ ہے، اگر اسناد نہ ہو تو ہر شخص جو چاہے وہ کہے۔ وقال ثوری الاسناد صلاح المؤمن، ثوری کا قول ہے کہ اسناد مومن کا ہتھیار ہے۔ کما ان طلب العلو فیہ سنت ایضا، جیسا کہ سنت عالی کا طلب کرنا بہترین طریقہ ہے۔ قال احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل کا فرمان ہے طلب الاسناد العالی سنت عمن سلف، کہ سند عالی کا حاصل کرنا یہ سلف صالحین کا طریقہ ہے۔ لأن اصحاب عبداللہ بن مسعود كانوا يرحلون من الكوفة الى المدینہ، اس لیے کہ عبداللہ بن مسعود کے اصحاب وہ کوفہ سے مدینہ کی طرف سفر کرتے تھے۔ فیتعلمون من عمر ویسمعون منہ، اور انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلیم حاصل کی، احادیث کو سماع کیا۔ لذلك استحبت الرحلة في طلب الحدیث، اسی لیے طلب حدیث کے لیے سفر کرنا مستحب ہے۔ وَلَقَدْ رَحَلَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ فِي طَلَبِ عُلُومِ الْإِسْنَادِ، اور تحقیق کئی صحابہ نے وَلَقَدْ رَحَلَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ، کئی صحابہ نے علو اسناد کے حاصل کرنے میں یعنی سند عالی کے حصول میں سفر کیے۔ منہم ابو ایوب و جابر رضی اللہ عنہ،
تعریف سند عالی اور نازل کی تعریف لغتاً العالی اسم فاعل من العلو ضد النزول عالی یہ علوب سے اسم فاعل کا صیغہ ہے علوب جو کہ نزول کی ضد ہے والنازل اسم فاعل من النزول اور نازل یہ نزول سے اسم فاعل کا صیغہ اصطلاحی تعریف الاسناد العالی هو الذي قل عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعدد أكثر اسناد عالی وہ ہے کہ جس کے روات کی تعداد کم سے کم جس کے روات کی تعداد کم ہو دوسری سند کے اعتبار سے کہ وہ دوسری سند سے جو حدیث وارد ہو رہی ہے کہ اس حدیث میں روات کی تعداد زیادہ ہے تو اسناد عالی اس کا علو جو ہے وہ نسبتی ہے اس کا علو نسبتی ہوتا ہے یعنی اسناد عالی وہ کہ جس کے روات کی تعداد دوسری سند کے اعتبار سے کم ہو وہ دوسری سند جس سند سے حدیث آئی ہے اس سند کے روات زیادہ ہو الاسناد النازل اور جس کے روات کی تعداد دوسری سند کے اعتبار سے زیادہ ہوگی تو وہ اسناد نازل ہے هو الذي كثر عدد الرجال بالنسبة جس کے روات کی تعداد زیادہ ہو بالنسبت الى سند آخر دوسری سند کے اعتبار سے یرد به ذلك الحدیث بعدد اقل کہ اس سند سے حدیث وارد ہوئی ہے عدد اقل کے ساتھ اقسام العلو یقسم العلو الى 5 اقسام علو کو 5 اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے واحد منها علو مطلق والباقی علو نسبی وہیہ اور یہ 5 اقسام یہ ہیں ان میں سے پہلی قسم علو مطلق ہے القرب من رسول اللہ باسناد صحیح نظیف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب اسناد صحیح کے ساتھ وہذا علو المطلق اور یہی علو مطلق ہے وہو اجل اقسام العلو اور یہ علو کی اقسام میں سب سے عظیم الشان قسم ہے علو مطلق القرب من امام من ائمۃ الحدیث دوسرا علو کی جو قسم ہے وہ ہے کہ ائمہ حدیث میں سے کسی امام کا قرب وَإِن كَثُرَ بَعْدَهُ الْعَدَدُ إِلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تعدد وہ کثیر ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تعداد وہ کثرت سے ہو سند کی مثل القرب من الاعمش او ابن جریج او مالک او غیری مثال کے طور پر اعمش ابن جریج اور مالک کا قرب مع صحت و نظافت الاسناد ایضا صحت اور نظافت اسناد کے ساتھ اور علو کی تیسری قسم القرب بالنسبة إلى رواية أحد الكتب الستة أو غيرها من الكتب المعتمدة کتب ستہ یا اس کے علاوہ کتب معتمدہ میں سے کسی ایک کی روایت کی طرف نسبت کا قرب دوبارہ دیکھ لیں کتب صحاح ستہ یا ان کے علاوہ دوسری معتمد کتابوں کی روایت میں نسبی قرب وهو ما كثر اعتناء المتأخرين به من الموافقة والإبدال والمساواة والمصافحة اور یہی وہ چیز ہے جس کی سب متأخرین نے اہتمام کیا ہے جس کا متأخرین نے اہتمام کیا ہے موافقت ابدال مساوات اور مصافحت کا یہی وہ چیز ہے جس کی سب متأخرین نے موافقت ابدال مساوات اور مصافحت کی کا اہتمام کیا ہے فالموافقت اب موافقت
کتب ستہ میں سے کسی ایک کی روایت کے ساتھ موافقت. فالموافقة هي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غیر طریقه بعدد اقل. موافقت یہ ہے کہ کسی مصنف کے شیخ اور استاد تک وصول، یعنی کسی مصنف کے شیخ تک اس سند کے علاوہ کسی دوسرے طریق سے قلیل تعداد کے ساتھ پہنچنا، مما لو روا من طریقہ عنہ، اس مصنف کے طریق کی تعداد کے. یہ ہے موافقت. دوبارہ، هي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه بعدد أقل مما لو روى من طريقه عنه، کہ موافقت سے مراد کسی مصنف کے شیخ تک اس کی سند کے علاوہ، اس مصنف کی سند کے علاوہ دوسرے طریق سے قلیل تعداد کے ساتھ پہنچنا بنسبت اس مصنف کے طریق کی تعداد کے. مثالہ، اس کی مثال، ما قالہ ابن حجر فی شرح النخبہ، روى البخاری عن قتیبة عن مالک حدیثا. ابن حجر نے جو بیان کی ہے، روى البخاری عن قتیبة عن مالک حدیثا، امام بخاری نے اس طریق سے حدیث روایت کی. فلو رویناہ من طریقہ کان بیننا وبین قتیبة ثمانیہ، پس اگر ہم اس روایت کو امام بخاری کے طریق سے ہی روایت کرتے ہیں تو ہمارے اور قتیبہ کے درمیان 8 واسطے. ولو روینا ذلك الحدیث بعین من طریق ابی العباس السراج، اور اگر ہم اس حدیث بعینی حدیث کو ابو العباس سراج کے طریق سے روایت کرتے ہیں، عن قتیبہ مثلا، لکان بیننا وبین قتیبہ فیہ 7، تو پھر ہمارے اور قتیبہ کے درمیان 7 واسطے ہو جاتے ہیں. فقد حصلت لنا الموافقہ مع البخاری فی شیخہ بعینہ مع علو الاسناد علی الاسناد الیہ. تو چنانچہ ہمیں موافقت حاصل ہوئی امام بخاری کے ساتھ اس کے شیخ میں، سند مع علو الاسناد، ساتھ سند بھی عالی ہو گئی، علی الاسناد الیہ، اس تک اسناد کرنے میں. یعنی علو اسناد کے ساتھ امام بخاری کے شیخ، امام بخاری کے ساتھ اس کے شیخ میں موافقت حاصل ہو گئی. دوسرا ہے البدل، هو الوصول الى شیخ احد المصنفین من غیر طریقی بعدد اقل مما روى من طریقه عنہ، کہ بدل یہ ہے کسی مصنف کے شیخ تک اس کی سند کے علاوہ دوسری سند سے کم واسطوں کے ذریعے پہنچنا. مثال اس کی یہ ہے، ما قال ابن حجر کأن یقع لنا ذلك الاسناد بعین من طریق اخرى الى الکعنبی، کہ ابن حجر فرماتے ہیں مذکورہ بالا، جو گزر چکی مذکورہ بالا سند بعینہ ہم تک کعنبی عن مالک طریق سے پہنچتی ہے. مذکورہ بالا سند بعینہ ہم تک اس طریق سے پہنچتی ہے، ایک دوسرے طریق سے، من طریق آخر الی الکعنبی عن مالک، ایک دوسرے طریق کعنبی عن مالک کے طریق سے پہنچتی ہے. فیکون الکعنبی فی بدلا من قتیبہ، تو اب یہاں پر اس سند میں کعنبی قتیبہ کے بدل ہیں. والمساوات ہی استواء عدد الاسناد من الراوی الى آخر مع اسناد احد المصنفین. مساوات یہ ہے کسی سند کے واسطے راوی سے لے کر آخر تک مصنف کی سندوں کے ساتھ بالکل برابر ہوں. مساوات یہ ہے، ہوا استواء عدد الاسناد، سند کے واسطے
وہ برابر ہوں راوی سے لے کر آخر تک، مع اسناد احد المصنفین، مصنف کی سندوں کے ساتھ، مصنف کی سندوں کے ساتھ بالکل برابر ہوں۔ مثال ما قالہ ابن حجر كأن يروي النساء مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في 11 نفسا، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر بيننا وبين النبي في 11 نفسا فنساوي النساء من حيث العدد۔ ابن حجر نے فرماتے ہیں کہ اگر امام نسائی مثال کے طور پر ایک حدیث کو بیان کریں کہ ان کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 11 واسطے ہوں، اور ہمیں وہ روایت دوسری سند کے ساتھ پہنچتی ہو جس میں ہمارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بھی 11 ہی واسطے ہوں، تو ہم نسائی کے واسطوں کی تعداد کے اعتبار سے مساوات کر رہے ہیں، تو ہم امام نسائی کی مساوات کر رہے ہیں تعداد کے اعتبار سے۔ المصافحہ هي استواء عدد الاسناد من الراوی الى آخر مع اسناد تلمیذ احد المصنفین۔ مصافحت یہ ہے کسی سند کے تعدد، یعنی کہ سند کے واسطوں کی تعداد راوی سے لے کر آخر تک کسی محدث کے شاگرد کی سند کے برابر ہو، کسی محدث کی کسی شاگرد کے سند کے برابر ہوں، اس کا نام مصافحہ رکھا جاتا ہے۔ وسمیت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب من المصافحة بين ما تلاقيا۔ اس کا نام مصافحت رکھا گیا کیونکہ عام طور پر جب دو ملاقات کرتے ہیں تو مصافحہ کرنے کی عادت پڑ چکی ہے۔ یہ علوف کی تیسری قسم تھی، اور وہ یہ تھی القرب بالنسبت الى روایت احد الکتب الستۃ او غیرها من الکتب المعتمدہ۔ کتب ستہ یا ان کے علاوہ کتب معتمدہ میں سے کسی کی روایت کی طرف نسبی قرب، اس کی 4 اقسام ہیں۔ متأخرین نے کثرت سے ان کا اہتمام کیا ہے، اور وہ موافقت ہے، بدل ہے، مساوات ہے اور مصافحت۔ چوتھی علوف کی قسم ہے العلوف بتقدم وفات الراوی، راوی کی وفات کا متقدم ہو جانا، راوی کی وفات کا مقدم ہونا۔ اس سبب سے بھی علو حاصل ہو جاتا ہے سند کو۔ مثال ما قالہ النووی فما اروی عن ثلاثة عن البیہقی عن الحاکم اعلی من ان ارویہ عن ثلاثة عن ابی بکر بن خلف عن الحاکم لتقدم وفات البیہقی عن ابن خلف۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ جو 3 واسطوں سے میں روایت کروں، عن البیہقی عن الحاکم، وہ اعلیٰ ہے، وہ سند عالی ہے۔ ان 3 سند سے، ان 3 واسطوں سے جو میں روایت کروں جس میں عن البیہقی عن الحاکم ہوں، یہ سند عالی ہے بنسبت اس کے کہ جو ان 3 سے میں روایت کرتا ہوں جس میں عن ابی بکر بن خلف عن الحاکم۔ کیوں؟ لتقدم وفات البیہقی عن ابن خلف، کیونکہ بیہقی کی راوی ہیں، ان کی وفات ابو بکر بن خلف سے پہلے ہے، تو تقدم وفات راوی، راوی کی وفات کا مقدم ہونا، یہ بھی سند کے علوف کا سبب ہوتا ہے۔ العلوف بتقدم السماع، تقدم السماع کے سبب علوف جو حاصل ہوتا ہے، یہ بھی 5ویں قسم ہے۔ ای بتقدم السماع من الشیخ فمن سمع منه متقدما كان اعلى ممن سمع منه بعده۔ بس جس نے اپنے شیخ سے پہلے سنا اس کی سند عالی ہوگی اس سے جس نے اپنے شیخ سے بعد میں سنا۔
مثالہ ان یسمع شخصا من شیخ، کہ دو شخص شیخ استاد سے حدیث سنتے ہیں، وسماع احدہما منذ 60 سنتا، کہ ان میں سے ایک کا سماع وہ 60 سال پرانا ہے، والآخر منذ 40 سنتا، اور دوسرے نے 40 سال پہلے سنا، وتساوى العدد الیہما، اب جب ان دونوں کے طریق اور ان دونوں کی سند وہ تعداد کی اعتبار سے برابر ہے، فالاول اعلی من الثانی، تو پہلے والے راوی کی سند وہ عالی ہوگی دوسرے کی بنسبت، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے شیخ سے بہت پہلے سنا، وَيَتَأَكَّدُ ذَلِكَ فِي حَقِّ مَنِ اخْتَلَطَ شَيْخُهُ أَوْ خَرِفَ، اور خصوص بالخصوص اس کے حق میں کہ جس کا شیخ آخری عمر میں مختلط ہو گیا ہو۔ اقسام النزول خمسہ، اور سند نازل یعنی نزول کی بھی اقسام 5 ہیں، وَتَعْرِفُ مِن ضِدِّهَا، اور آپ اس علوف کی اقسام سے آپ یہ 5 اقسام جان چکے ہیں، یا وہ 5 اقسام تعرف من ضدها، ضد سے پہچانی جاتی ہیں، فکل قسم من اقسام العلو ضدہ قسم من اقسام النزول، پس علو کی ہر وہ قسم کی اس کی ضد وہ اقسام نزول کی ایک قسم ہوگی۔ حل العلو افضل او النزول، کیا علو افضل ہے سند میں یا نزول؟ العلو افضل من النزول علی الصحیح، جمہور کے صحیح قول کے مطابق، قالہ الجمہور، جمہور کے صحیح قول کے مطابق سند عالی سند نازل سے افضل ہے، لأنه يبعد کثرت احتمال الخلل عن الحدیث، کیونکہ سند عالی وہ حدیث میں خلل کے کثرت خلل کے احتمال کو دور کر دیتا ہے، کیونکہ علو حدیث سے خلل کے احتمال کو دور کرتا ہے، والنزول من مرغوب عنہ، جبکہ نزول سند کے بارے میں بے پرواہی برتی گئی ہے، نزول سند کے بارے میں بے پرواہی برتی گئی ہے۔ قال ابن المدینی النزول شؤم، ابن مدینی فرماتے ہیں کہ نزول تو ایک شؤم ہے، وَهَذَا إِذَا تَسَاوَى الْإِسْنَادُ فِي الْقُوَّةِ، تاہم یہ اس وقت ہے جب علو اور نزول سند میں قوت کے اعتبار سے برابر ہوں، یعنی سند عالی کو فوقیت حاصل ہے اس صورت میں کہ جب علو اور نزول سند میں قوت کے اعتبار سے برابر ہوں، وَيَكُونُ النُّزُولُ أَفْضَلَ إِذَا تَمَيَّزَ الْإِسْنَادُ النَّازِلُ بِفَائِدَةٍ، فرما رہے کہ نزول کو افضلیت حاصل ہوگی بشرطے کہ سند نازل کوئی اضافی خوبی کی وجہ سے ممتاز ہو، کوئی اضافی خوبی کی وجہ سے ممتاز ہو کہ وہ خوبی سند عالمی موجود نہ ہو، تو اس صورت کے اندر سند نازل افضل ہوگی۔ عام حالات میں سند عالی کو فوقیت حاصل ہے۔ اشہر المصنفات فیہ، مشہور تصنیفات، لا توجد مصنفات خاصہ فی الاسانید العالیہ او النازلہ، اسانید عالی اور نازل کے اعتبار سے کوئی خاص تصنیف موجود تو نہیں ہے، بشکل عام شکل میں، لیکن افرد العلماء بالتصنیف اجزاء اطلقوا علیہا اسم الثلاثیات، لیکن علماء کرام نے کچھ اجزاء منفرد طور پر تصنیف کیے ہیں جن پر ثلاثیات کا اطلاق ہوتا ہے، وَيَعْنُونَ بِهَا الْأَحَادِيثَ الَّتِي فِيهَا بَيْنَ الْمُصَنِّفِ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ثَلَاثَةُ أَشْخَاصٍ فقط، اور اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ مصنف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 3 راویوں کا واسطہ ہے، اور اس سے مراد وہ احادیث ہیں کہ جن احادیث میں مصنف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 3 روات کا واسطہ ہے فقط۔ وفی ذلک اشارہ الی اہتمام العلماء بالاسانید العوالی، اور اس میں اشارہ ہے کہ علماء نے سند عوالی کا اہتمام کیا ہے۔
فمن تلک الثلاثیات، اور ان ثلاثیات میں ثلاثیات البخاری ابن حجر کی یا ثلاثیات احمد بن حنبل سفارینی کی ہے۔ لطائف الاسناد کی دوسری بحث ہے، دوسرا نکتہ ہے المسلسل، یعنی کہ سند مسلسل۔ تعریف لغت، اسم مفعول من السلسلہ، مسلسل سلسلہ سے اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ سلسلہ رباعی مجرد کا باب ہے۔ وہی اتصال الشیء بالشیء، اور سلسلہ ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ ملا ہوا ہونا۔ ومنہ سلسلۃ الحدید، اور اسی سے مشتق ہے سلسلۃ الحدید، یعنی لوہے کی زنجیر۔ وكأنه سمي بذلك لشبهه بالسلسلة من ناحية الاتصال والتماثل بين الأجزاء، اور اس سند کو مسلسل کا نام بھی اسی لیے دیا گیا ہے کہ یہ سلسلۃ الحدید کے مشابہ ہے اتصال اور اجزاء میں مماثلت کی وجہ سے۔ اجزاء میں مماثلت اور اتصال کی، جیسے زنجیر کی کڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں اور ایک جیسی ہوتی ہیں، تو اس اعتبار سے اس سند مسلسل کو سلسلۃ الحدید کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے نام اس کا مسلسل رکھا گیا۔ ہوا تتابع رجال اسنادی علی صفت او حالت للرواة تارة وللروایت تارة اخرى، اور اصطلاحی تعریف مسلسل کی یہ ہے کہ رجال اسناد کا کسی حالت یا وصف پر تسلسل اختیار کرنا، رجال اسناد کا کسی حالت، کیفیت اور صفت پر تسلسل برقرار رکھنا۔ یہ تسلسل کبھی روات کے لیے ہوتا ہے، کبھی روایت میں ہوتا ہے۔ شرح التعریف، تعریف کی تشریح، ای ان المسلسل ہوا ما توالا روات اسنادہ، کہ سند مسلسل وہ ہے کہ رجال اسناد وہ تسلسل اختیار کریں اور ایک دوسرے کے والی بنے، علی الاشتراک فی صفت واحدۃ لہم، چاہے کسی ایک صفت میں اشتراک کی بنا پر ہو، او الاشتراکی فی حالت واحدۃ لہم ایضا، یا کسی ایک حالت میں اشتراک کی بنا پر وہ ایک دوسرے کے والی بنے، او الاشتراک فی صفت واحدۃ للروایتی، یا روایت کی ایک صفت میں اشتراک کی بنا پر۔ انواعہ، یتبین من شرح التعریف ان انواع المسلسل ثلاثہ، تعریف کی تشریح سے واضح ہو جاتا ہے کہ حدیث مسلسل کی اقسام تین ہیں، وہی المسلسل باحوال الروات، والمسلسل بصفات الروات، والمسلسل بصفات الروایت۔ المسلسل باحوال الروات، المسلسل بصفات الروات، والمسلسل بصفات الروایہ۔ ان میں پہلی جو قسم ہے المسلسل باحوال الروات، وہ احوال الروات اما اقوال او افعال او اقوال و افعال معا۔ اب احوال وہ تین قسم کے ہیں کہ روات کے احوال یا تو اقوال ہیں یا افعال ہیں، یا اقوال و افعال دونوں ہیں۔ المسلسل باحوال الروات القولیہ، وہ مسلسل حدیث مسلسل جو روات کے احوال قولیہ سے متعلق ہیں، مثل حدیث معاذ بن جبل ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له یا معاذ انی احبک فقل فی دبر کل صلاۃ اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اب یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا، اے معاذ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، ہر نماز میں یہ کلمات، یہ دعا پڑھنا۔ فقد تسلسل بقول بکل من رواته وانا احبک فقل، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول انا احبک فقل، اس قول کا تسلسل ہر راوی نے اختیار کیا ہے۔ ہر راوی نے اس قول کا جب حدیث کو بیان کیا تو ہر راوی نے اس تسلسل کو، اس قول کو تسلسل کے ساتھ اختیار کیا ہے۔ تو یہ ہے راوی کے احوال قولیہ کا تسلسل۔
والمسلسل بأحوال الرواة الفعلیہ مثل حدیث ابی ہریرہ قال شبک بیدی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرماتے ہیں ابو ہریرہ کہ ابو القاسم نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں میری انگلیوں میں ڈالیں، یہ ہے تشبیہ۔ اور یہ فرمایا خلق اللہ الارض یوم السبت، اللہ نے زمین کو یوم السبت یعنی ہفتے کے دن پیدا کیا۔ اب فقط تسلسل بتشبیہ کل من رواته بید من رواہ عنہ، پس ہر شیخ نے اپنے اپنے شاگرد کے ہاتھ میں انگلیاں ڈالیں اور اس تسلسل کو برقرار رکھا۔ یہ ہے فعل، وہ تھا قول، تو وہاں پر روات کے احوال قولیہ کا تسلسل تھا، یہاں پر روات کے احوال فعلیہ کا تسلسل ہے کہ ہر راوی نے اپنے شاگرد کو حدیث بیان کرتے وقت تشبیک کی، یعنی ہاتھ میں انگلیاں یعنی انگلیوں میں داخل کی۔ تیسری قسم ہے مسلسل باحوال الروات کی، المسلسل باحوال الروات القولیہ والفعلیہ معا مثل حدیث انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يجد العبد حلاوة الایمان حتى يؤمن بالقدر خیر و شر حلو و مر۔ آپ نے فرمایا کوئی بندہ ایمان کی حلاوت نہیں اس وقت تک محسوس کر سکتا جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہ لاوے، اچھا اور برا ہونے، کڑوا اور میٹھا ہونے پر۔ وقبض رسول اللہ علی لحیتی، اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی داڑھی کو پکڑا، تو فرماتے ہیں آمنتو، اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کو پکڑا اور پھر فرمایا آمنتو بالقدر خیرہ و شر حلو و مر۔ تو تسلسل بقبض کل راو من رواة علی لحیتہ، ہر شیخ نے، ہر راوی نے داڑھی کے پکڑنے کا تسلسل بھی برقرار رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا تسلسل بھی برقرار رکھا، تو اس طرح روات کے احوال قولیہ اور فعلیہ کا تسلسل رہا، تو اس حدیث کو مسلسل باحوال الروات قولیہ و فعلیہ کہیں گے۔ مسلسل کی دوسری قسم ہے مسلسل بصفات الروات، روات کی صفات کے متعلق حدیث مسلسل۔ وہ صفات الروات اما قولیہ او فعلیہ، اب روات کی صفات بھی وہ قولی ہیں یا فعلیہ ہیں۔ المسلسل بصفات الروات القولیہ مثل الحدیث المسلسل بقراءة سورة الصف فقد تسلسل بقول كل راو فقرأها فلان هكذا۔ اس کی مثال حدیث مسلسل بقراءت سورۃ الصف ہے، تو یہ حدیث مسلسل ہو گئی راویوں کے یہ کہنے کی وجہ سے فقرأها فلان هكذا، فلان نے اس صورت کو اس طرح پڑھا ہے۔ هذا وقد قال العراقی، امام عراقی فرماتے ہیں وصفات الروات القولیہ واحوالهم القولیہ متقاربۃ بل متماثلہ، کہ راویوں کی صفات قولیہ اور احوال قولیہ آپس میں قریب قریب بلکہ ایک دوسرے کے مماثل ہیں۔ المسلسل بصفات الروات الفعلیہ، راویوں کی صفات فعلیہ میں مسلسل جیسے کا اتفاق اسماء الروات کالمسلسل بالمحمدین او اتفاق اسمائهم کالمسلسل بالفقهاء او الحفاظ او اتفاق نسبتهم کالدمشقیین او المصریین، راویوں کے نام کا متفق ہو جانا یہ ہوتا ہے روات کی صفات فعلیہ کا تسلسل، کہ اس حدیث کے جتنے بھی راوی ہیں ان کے نام ایک جیسے ہیں، نام کا متفق ہونا کل مسلسل بالمحمدین، جیسے کہ مسلسل محمد بیان ہو، یا ان کے صفات کا متفق ہونا جیسے کہ مسلسل فقہا یا فقہا حفاظ بیان کریں، یا ان کی نسبت ایک ہو کا دمشقیین او المصریین،
دمشقیین یا مصریین کا بیان ہو۔ المسلسل بصفات الروایہ، تیسری قسم ہے مسلسل بصفات الروایہ۔ وصفات الروایہ اما ان تتعلق بصیغ الاداء او بزمن الروایہ او مکانیہ، راوی کی صفات یا تو صیغ ادا کے ساتھ متعلق ہوں گی یا پھر روایت کے زمانے کے ساتھ متعلق ہوں گی یا پھر مکان کے ساتھ، روایت کے زمانے یا مکان کے ساتھ روایت کی صفات متعلق ہوتی ہیں۔ المسلسل بصیغ الروایہ، صیغ ادا کے ساتھ مسلسل کی مثال، مثل حدیث مسلسل بقول کل من رواته سمعت او اخبرنا، کہ حدیث مسلسل بصیغ ادا کی مثال، حدیث روایت کرتے وقت تمام راوی تسلسل کے ساتھ یہ قول اختیار کریں سمعتو کا یا اخبرنا کا۔ المسلسل بزمان الروایہ، مسلسل بزمان الروایہ کی مثال کل حدیث المسلسل بروایت یوم العید، جیسے کسی حدیث کی روایت تسلسل کے ساتھ عید کے دن چلتی آ رہی ہو۔ المسلسل بمکان الروایہ کل حدیث المسلسل باجابت الدعاء فی الملتزم، وہ حدیث مسلسل کہ جس میں ملتزم میں دعا کی مقبولیت کا ذکر ہو۔ اگلی بحث ہے افضلہ، مسلسل کی یہ جو اقسام ہیں ان میں افضل ترین قسم، افضل ما دل علی الاتصال فی السماع وعدم التدلیس، کہ مسلسل کی سب سے افضل صورت وہ روایت ہے جو سماع میں اتصال پر دلالت کرے، وعدم التدلیس، اور عدم تدلیس پر دلالت کرے، عدم تدلیس پر دلالت کرے، وہ سب سے افضل ترین صورت ہے۔ ومن فوائدہ اشتمال علی زیادت الضبط من الرواة، اور اس مسلسل کے فوائد کیا ہیں؟ اشتمالہ علی زیادت الضبط من الرواة، اس روایت کا راویوں کی طرف سے ضبط اور حفظ کی زیادتی پر مشتمل ہونا۔ اس سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے حدیث مسلسل سے کہ روات نے اس حدیث اور اس روایت کے ضبط اور حفظ میں زیادتی کی ہے، یعنی کہ مکمل طور پر اس حدیث کو یاد کیا ہے۔ تو اس لیے کہا اشتمال علی زیادت الضبط من الرواة، اس روایت کا راویوں کی طرف سے حفظ اور ضبط کی زیادتی پر مشتمل ہونا۔ حل یشترط وجود التسلسل فی جمیع الاسناد، فرمائے کیا تمام اسانید میں تسلسل کا پایا جانا ضروری ہے؟ تسلسل کا وجوہ تمام اسناد میں شرط ہے؟ لا یشترط ذالک، اس کی شرط نہیں لگائی۔ فقد ینقطع التسلسل فی وسط او آخری، کبھی کبھی تسلسل درمیان میں یا آخر میں جا کر ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ لیکن یقولون فی هذه الحالہ، لیکن اس حالت میں محدثین یوں کہتے ہیں ھذا مسلسل الی فلان، کہ یہ سند فلاں تک مسلسل ہے، فلاں تک مسلسل۔ لا ارتباط بین التسلسل والصحہ، حدیث کی صحت اور مسلسل ہونے میں کوئی لزوم نہیں ہے، کوئی لزوم نہیں ہے، یعنی کہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم نہیں ہے تسلسل اور صحت۔ فقلما یسلم المسلسل من خلل فی التسلسل، بہت کم ہوتا تو لزوم نہیں ہے، لیکن فقلما یسلم المسلسل من خلل فی التسلسل، بہت کم مسلسل احادیث ایسی ہیں جو تسلسل میں خلل سے محفوظ ہوں، او ضعف سے، بہت کم احادیث ہیں کہ جو تسلسل میں خلل اور ضعف سے محفوظ ہوں۔ وَإِن كَانَ أَصْلُ الْحَدِيثِ صَحِيحًا مِنْ غَيْرِ طریق التسلسل، اگرچہ حدیث کی اصل تسلسل کے علاوہ کسی اور طریق سے صحیح ہو، اگرچہ اصل حدیث وہ تسلسل کے علاوہ دوسرے طریق سے صحیح ہو، لیکن بہت کم مسلسل احادیث وہ خلل اور ضعف سے محفوظ ہوتی ہیں۔ اشهر المصنفات فی المسلسلات الكبرى للسیوطی، وقد اشتملت على
حدیثا، 85 احادیث پر مشتمل ہے یہ کتاب امام سیوطی کی. المناہل السلسلہ فی الاحادیث المسلسلہ لمحمد عبد الباقی وقد اشتملت علی حدیثا، 212 احادیث پر مشتمل کتاب ہے محمد عبد الباقی ایوبی کی، اس کا نام المناہل السلسلہ فی الاحادیث المسلسلہ ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.